ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. مولا کی خدمت میں عرض تبلیغ و تہنیت پیش کرنے کے لیے سب مل کے دعا امام زمان عاشر اللہ تعالیٰ فرد الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وعلى محمد. جشن جمع عائلہ ایک اور پرزور حیدری صلوات بھیجنا. خدا متعال کا سر شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اہل بیت اطہار کے جشن کے موقع پر ہم امام بارگاہ میں آ کر ان سے اپنی وابستگی کا اظہار کر سکیں. بظاہر خود ایک توفیق الہی ہے اور جشن آپ کر چکے ہیں. شعراء اکرام اور نفوس حضرات کا سماعت فرما چکے ہیں. میں بہت مختصر کلمات ادا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو عید کی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں تو یہ عید قرآنی ہے جس کی مبارکباد ہم تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں. اس کا تعلق فقط شیعہ مسلک یا فرقے سے تو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر واضح الفاظ میں موجود ہے.
اور اتنا واضح ہے کہ مسجد نبوی میں بھی جو قرآن تفسیر کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ان میں بھی جا کر دیکھیے تو سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت میں سوائے پنجتن کے آپ کو کسی اور کا نام نہیں ملے گا. تو یہ تو تمام مسلمانوں کی متفق علیہ عید ہے. لیکن بد نصیبی یہ ہے آپ اپنے کسی چونکہ انٹرنیٹ پر بات جاری ہوتی ہے لہذا ان سب کے لیے بھی دوسری بات میں بھی سنیں گے یا آپ اپنے اپنے علاقے میں کوئی بھی مسجد ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہو ان کے پیشوان کے پاس تشریف لے جائیے, ان سے کہیے کہ آپ ہمیں درس تفسیر دیتے ہیں, آپ ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں, اس میں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, اور اگر آپ نے ان پیشوان کے پیچھے 20-25 سال تک نماز پڑھی ہے تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی قرآن سے کوئی بات ذکر کی, کبھی قرآن سے کوئی بات ذکر کی, تو کبھی کوئی بات ذکر کی. مباہلہ آپ نے ہماری مسجد میں کتنی مرتبہ پڑھا تھا؟ یہ کوئی شیعہ کتاب کی تو بات نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں کہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے تو چلیں آپ نہ پڑھیں, یا بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے تو آپ نہ پڑھیں. یہ تو سورہ آل عمران میں اللہ نے لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ اسلامیات کی کتابیں دیکھ لیجئے تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. اب ان اسلامیات کی کتابوں میں چلیں غدیر سے اگر کوئی مشکل ہے کہ مولا کا مطلب یہ تھا تو وہ تھا, تو مباہلہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اسکول کی کتابوں میں اسلامیات میں چاہے وہ کسی بھی فرقے کی کتاب ہو اس میں کیوں مباہلہ کا ذکر موجود نہیں ہے؟ اب مشکل یہ ہے کہ علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں, علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں, وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. اور اس سے اگلا جملہ کہہ دوں, علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں, وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں, اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر, وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں. میں نے اس کتاب کو خود تو نہیں دیکھا لیکن کسی سے نقل کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ مثلا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ میں اسلامیات کی کتاب میں اپنے معلوم 7th کلاس میں یا 8th کلاس میں خیبر کا واقعہ لکھا ہوا ہے. پورا خیبر کا واقعہ علی کو چھوڑ کے. ہمارے ڈکٹیٹر گزرا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے خانسامہ کو بلا کر کہا تھا کہ, اور چاہے شاید اس کا تعلق خانسامہ کا تعلق مذہب اہل بیت سے تھا یا کم از کم حب اہل بیت کے, اس ڈکٹیٹر نے یہ کہا کہ مجھے ایسا اسلام دو کہ جس میں علی نہ ہو. اس نے کہا حضور یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ایسی چائے جس میں پانی نہ ہو, پتی نہ ہو, چینی نہ ہو, اور آپ کہیں کہ ایسا مطلب اگر کوئی ایسی چائے بن سکتی ہے تصور میں, تو اسلام میں یعنی مسجد میں بھی علی ہے اور منبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی, اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, اور جنت علی کے ملک کوثر پہ بھی علی. کہاں تک آپ حجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بالکل سیدھا صحیح کہ فرمایا, صراط مستقیم میں وہاں تھے. تو مباہلے کا جو ذکر ہے, یہ سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے بات کو سمجھنا. اور میں واقعا وہ یہاں جملہ کہتا چلوں جو کہ بڑا ضروری ہے. اس سے پہلے ایک اور بات, اسے خود ستائی نہ سمجھیے گا, پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں پڑے گی آگے بلانے کی, لیکن اب مجمع کافی آ چکا ہے, تو آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں.
کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج کی عید ہے، البتہ غدیر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، تطہیر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن چلیں اس میں چونکہ مختلف فرقوں کے مختلف مفسرین میں اختلاف ہے تو ان پہ ہم اس وقت ڈیبیٹ نہیں کرتے، تو ہمارا موضوع بھی وہ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مباحلہ میں تو کوئی اختلاف نہیں. میں جب مسجد نبوی جب بھی جاتا ہوں میں عمدن یہ چیک کرتا ہوں کہ ابھی کہیں تفسیر بدل تو نہیں گئی، تو چاہے وہ کتنی زبانوں میں تفسیر ہو میں جا کے چیک کرتا ہوں. اردو میں مل جائے تفسیر، انگلش میں مل جائے، ایک مرتبہ کشمیری زبان میں وہاں تفسیر لکھی ہوئی تھی، تو کشمیری ظاہر نہ مجھے سمجھ آتی ہے نہ مجھے پڑھنے آتی ہے، لیکن میں نے پھر بھی آئے مباحلہ کھول کے دیکھ، میں نے کہا اس میں دیکھیں کیا ہے. تو ظاہر پورا واقعہ تو جو لکھا تھا وہ سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن سرکار ختمی مرتبت کا نام اور علی مرتضیٰ کا نام اور بیوی کا نام اور حسنین کریمین کا نام گویا نور بن کر ابھر رہا تھا. تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لہذا یہ تو قرآنی اور خالصتاً تمام فرقوں کی اسلامی عید ہے، کوئی شیعوں کی عید نہیں ہے. اس لیے تو تمام مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور اب جو بات گزارش کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کم کے علم ہو اور جو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اس لیے کہ شاید اہم بات ہوئی وہ یہ عید مباحلہ واقعہ تو سب کو پتا ہے، تاریخ بھی سب کو پتا ہے. کون سی تاریخ ہے بیٹا؟ 24 ذی الحج. ہجری کون سی؟ کون سا سن ہے؟ سن 9 ہجری. سن 9 ہجری 9 ہجری 24 ذی الحج. غدیر کب ہے؟ 18 ذی الحج سن 10 ہجری. 10 ہجری 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہے، 28 صفر کو یا ربیع الاول میں. تو 9 ہجری 24 ذی الحج مباحلہ. آیت تطہیر کب نازل ہوئی ہے؟ تاریخ بتاؤں آپ کو. 24 ذی الحج 9 ہجری کل کے دن، یعنی پہلے پیغمبر گئے جائے فاطمہ زہرا کی طرف. نہیں معلوم کون میرے ساتھ ہے. آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اسی دن جس دن مباحلہ ہوا ہے، یعنی صبح کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور حضور تشریف لے گئے، انی اجدو فی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور جب بیوی کے یہاں تشریف لے گئے اور پھر تمام پنجتن آ گئے، بیوی نے وہ چادر اڑا دی، تو ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا کے ذریعے تعارف ہو گیا. جب تعارف ہو چکا کہ مرکز پنجتن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، مباحلہ میں کون ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ایک دن میں 3 آیتیں نازل ہوئی، ابھی 2 بتائی ہیں. صبح کو 24 ذی الحج کی صبح کو کیا آیت نازل ہوئی ہے؟ انما یرید اللہ والی آیت. اور ہمارے 24 ذی الحج 9 ہجری دوپہر کے وقت کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مباحلہ کے لیے تشریف لے گئی. رات کو ایک اور آیت نازل ہوئی ہے، آیت پڑھوں گا آپ کو سب کو یاد ہے. جب مباحلہ کر کے واپس آ گئے نا پنجتن، اب علی گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، رکوع میں تھے، کوئی سائل آ گیا مارنے. یہ 3 آیتیں ایک دن میں ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صبح کو ہے تطہیر. یہ شورا حضرات کے لیے بڑا اچھا موضوع ہے اس وقت. صبح کو تطہیر ہے، دوپہر کے وقت مباحلہ ہے، شام کے وقت ولایت ہے. اللہ اکبر. کیا تطہیر ہے، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اس وقت ہیں یا نہیں. ہاں بعد میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیں. ذکر نبی بھی کیجئے، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ بلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فریاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی ہے مشتری کے ساتھ.
خدا کی قسم آفرین ہے ان بچوں پر اور ان کے ماں باپ پر کہ جو اس سن و سال میں انہیں مولا کے جشن میں لے کر آئیں اور فرش عزا پر بٹھا کر رکھیں. یہ دوسری اہم بات ہے. لے کر آ جانا مگر کافی نہیں ہے، فرش عزا پر. اور جو یقین فرمائیے گا جو آج یہاں اس وقت فرش عزا پر ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی میں اس وقت اس میں ضرور اسد بھائی کا تو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کے بچے ہمیشہ فقط جشن کی بات نہیں ہے، شب جمعہ ہو، کوئی ولادت کی محفل ہو، کوئی شہادت کی مجلس ہو. یہ ہمارے محمد علی بھائی کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، میسم بھائی کے ہیں، وہاں پر ہمارے ایک اور عزیز موجود ہیں فیصل بھائی، مطلب یہ سارے اس وقت جو موجود ہیں اس وقت، اور ہمارے ساری کمیونٹی میں. اور آپ کا نام اس وقت چونکہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس لیے میں لے نہیں سکا معذرت، لیکن ان کے والد کی صحتیابی کے لیے بابا سے بلند صلوات بھیجیں. دیکھیں بالکل دستیدر جوڑ کے ایک بات گزارش کر رہا ہوں، جو بچے امام بارگاہ آ گئے اور مجلس میں نہ بیٹھ سکے، ایک بار دو بار کی بات الگ ہے، لیکن اگر روٹین بن جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ مشکل ہے کہ جب وہ خود اس عمر کو پہنچے کہ شعور رکھتا ہو تو اسے اتنا احساس ہو کہ جب مجلس ہو رہی ہے تو مجھے فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی کیا بات ہے؟ سید الشہداء جب کربلا میں کھڑے تھے تو کیا کہتے ہیں کہ میں تم جیسوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. کیوں؟ کیا عجیب جملہ کا معرکۃ العرض جملہ، زمین و آسمان واقع ہل جائیں سید الشہداء سے ایک جملے پر قربان ہو جائیں. فرمایا میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یہی کیسے کی بیعت کی جائے. مل کے سید الشہداء کی عظمت پہ بابا سے بلند صلوات بھیجیں. امام بہنوں کا بھی ذکر کہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی بچے وہاں موجود ہیں اور وہ چاہے وہ اس وقت فرش عزا پر دیکھیں ایک ٹیسٹڈ میتھڈ ہے، اس کو کیوں چینج کرتے ہیں؟ بچہ اگر آیا ہے اور اگر اس کے ہاتھ میں، میں ہر ایک کا احترام، چونکہ خاص محرم آ رہا ہے نا تو اس لیے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ اگر ہم ڈرائنگ کی کتاب دے دیں اس کے ہاتھ میں تاکہ بیٹا تم اپنا وقت گزار لو، یا اس کے ہاتھ میں کوئی آئی فون دے دیں کہ گیم کھیل لو، جو بچہ امام بارگاہ میں آ کر مستقل، ایک دو بار کی بات ایکسیپشن ہر جگہ الگ ہوتے ہیں، کبھی بچے کا کوئی موڈ ہے، کبھی طبیعت خراب ہے، کبھی کوئی اور بات ہے اس سے، لیکن اگر مستقل روٹین ہی یہ بن جائے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جس نے 5 سال امام بارگاہ میں آ کر آئی فون پہ گیم کھیلا ہے، آپ تصور کرتے ہیں کہ بعد میں پھر امام بارگاہ میں فرش عزا پہ مجلس میں آ کے بیٹھے گا؟ ابھی تک تو زبردستی آپ کے ساتھ آ رہا ہے، جب خود مختار ہوگا تو پھر یہاں کیوں کھیلے گا؟ اپنے گھر میں ہی کھیلے گا، کیونکہ اس کی عادت ہی بنی ہوئی ہے نا. اور اس لیے یہ ضرور مباہلہ میں پیغام ملا کہ بچے بھی ہوں حسن اور حسین. یہ بالکل جو ٹیسٹنگ طریقہ ہم اس کو کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ جس پر ہمارے ماں باپ نے عمل کیا کہ ہمیں بٹھایا فرش عزا پر، ہمارا آپ کیسے سیکھے مجلس؟ لیکن جہاں مجلس پڑھنا اس کے لیے ایک ذوق اور طریقہ چاہیے، تو مجلس سننے کا بھی تو ایک ذوق ہوتا ہے. مجلس سننے والا بھی ہر ایک سامنے نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر یہ کہ وہ آئے بیٹھے فرش عزا پر. پھر ہمارے ماں باپ تھے، ہاں یہ میں اس بات کو ضرور یہاں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو کہنا ذرا مشکل ہے اس سوسائٹی اور ماحول میں، اس کے لیے ذرا اگر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا، وہ ضرور ہے. ضروری نہیں کہ پاکستان انڈیا والا حساب کتاب اور بعد میں آپ مجھ سے شکایت کریں گے مولانا اس نے تو فون کر کے ہماری شکایت کر دی، اب آپ اٹھتے ہیں جا کے کھانے میں. تو یہاں پر ظاہر بچوں کو کہنا مشکل ہے اور بچوں والی کو کہنا بھی مشکل ہے تھوڑا سا. تو
ہنسا ہے وہ سب اس بات میں شریک ہے، اور اس نے اپنے گھر کی کہانی سنائی ہے، لہذا بابا نے بلند نعرہ یہ حرام کے واسطے تاکہ ایک تقدس اور احترام رہے بچے دار۔ ہم مجلس میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آئے ہیں، اور آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، پوچھیں گے، آپ مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ مولانا صاحب نے فلاں موقع پر کیا کہا تھا، وہ واقعہ کیا تھا، وہ حدیث کون سی تھی۔ اگر یہاں سے جاتے ہوئے آپ کے گھر پہ ڈرائیو ہے آدھا گھنٹہ 35 منٹ، آپ ڈرائیو کرتے کرتے یہ بات کرتے ہوئے چلے جائیں، واقعی مجلس کا ایسا ہی دوبارہ سے ریکال ہو جائے گی کہ وہ بچہ آخر وقت تک زندگی بھر کے لیے اس بات کو بھولے گا نہیں جو آپ نے اس کے لیے دہرا دی ہوگی اپنے گھر میں۔ تو اور اسی خاطر پیغمبر جہالی ساتھ ہیں، بیوی ساتھ ہیں، حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں، اور میں بس 2-4 باتیں، اور جو آج کا پیغام تھا وہ تو پہنچ گیا۔ تو صبح کو آئے اس کے بعد آئے مباہلہ نازل ہوئی، اس کے بعد آئے ولایت نازل ہوئی، اور دیکھیں پیغمبر کس خاندان کو لے کر چلے۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، آپ نے کئی دفعہ اس آیت کو سنا، لیکن اس انداز سے ذرا ایک مرتبہ سنیے گا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اے رسول، ہم آپ کے سامنے ایک مثال دیتے ہیں کلمہ طیبہ کی مثال، کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، یا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک شجرہ ہے جو کلمہ طیبہ جیسا ہے، یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے ایک کلمہ ہے جو شجرہ طیبہ جیسا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرق ملاحظہ ہو رہا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ شجرہ طیبہ جیسا ہے۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ اصدق القول لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ، جو کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ ہے اس شجرہ طیبہ جیسا۔ تو اب ان کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ جب جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، میں موبائل ہی پڑھ رہا ہوں کہ اور نہیں کیا، تو جب جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، پیغمبر جنگ میں تو سب آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، میں جو لشکر بن گیا سب آ گئے، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، بھاگ جانے والے بھی ہیں، ڈرے رہنے والے بھی، سب مکس ہو گئے۔ اب یہاں پر ہے لعنت کا معاملہ، جھوٹوں پر لعنت آئے گی، اور لعنت خالی میدان تک رکتی نہیں ہے، پیچھا کر کے گھر تک پہنچ سکتی ہے۔ منتظر ہیں لوگ کہ کنہیں لے جائیں گے، ٹھیک، پیغمبر آئے، تصویر نازل ہوئی، اپنے اسی خاندان کو لے کر نکلے، اور اس انداز سے نکلے، ظاہر ہے کہ وہ جملے کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں مولانا اظہر حسین جاری صاحب کے، لہٰذا میں اس کو نہیں تکرار کروں گا، لیکن بہرحال وہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم، یہی ترتیب تھی۔ پیغمبر ابناءنا پہلے ذکر ہے آیت میں، حسن حسین پہلے ساتھ میں، انفسنا نہیں، ونساءنا ونساءكم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وانفسنا وانفسکم، اسی ترتیب سے پیغمبر لے کے چلے۔ یہ پیغمبر جو لے کر چلے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ آج مباہلہ کا حکم 24 ذی الحج کا ہے، لیکن جو بحث ہو رہی ہے عیسائیوں سے وہ 3 دن پہلے سے ہو رہی ہے، یعنی بحث تو 3 دن پہلے سے جاری ہے ان کرسچنز کے ساتھ۔ اچھا، یہ نجران کی عیسائی آئے تھے پلان بنا کر کہ ان کے یہاں خبر پہنچی تھی کہ ایک رسول آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، اور جیسے ہی رسول کے پاس پہلے دن پہنچے، ابتدا میں تو خیر ملاقات ہی نہیں ہو سکی تھی، آئے اور آ کر حضور نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری طرف سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا، اور سر جھکا کر باہر جانے لگے، اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے تو بڑا سنا تھا کہ اخلاق عظیم کا مالک ہے اور رحمت للعالمین ہے،
اور یہاں تو یہ کہ ہم سامنے بھی نہیں دیکھ رہا. اور اس وقت سلمان ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس حلیے میں گئے ہو رسول اللہ سے ملنے کے لیے, یہ زر بر لباس پہن کر, یہ سونے کے زیورات پہن کر, اس حالت میں گئے ہو رسول اللہ سے ملنے کے لیے. یعنی اپنی دولت کا تانا اسے دے رہے ہو کہ جس کے صدقے میں کائنات اللہ نے خلق کی ہے, اس پر رخ کر دو, جس کے صدقے میں زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا ہے. اچھا یہ سادہ لباس پہن کر آؤ. اگر سادہ لباس پہن کر آئے اور انہوں نے آ کر جب رسول اللہ, اس کے بعد پھر کائنات کے رسول نے استقبال کیا اور انہوں نے آ کر اپنا مدعا یہ پیش کیا مختصراً کہ دیکھیے ہم آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے, ہم نجران کے عیسائیوں کی طرف سے نمائندہ جماعت بن کر, اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رسالت کے بارے میں یہ طے کریں کہ وہ سچ پر مبنی ہے یا نہیں, تاکہ ہم جا کے نجران میں اطلاع دے سکیں. پہلے ہی دن واضح ہو چکا تھا ان کے لیے کہ رسول سچا ہے. 3 دن تک بات کو لمبا کر رہے تھے تاکہ بعد میں جا کے نجران والوں کو یہ کہیں گے کوئی واٹس ایپ موبائل تھوڑی ہے کہ وہاں جا کے پہلے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا. وہ تو جو یہ بتائیں گے وہ پتہ چلے گا. کہاں ہم بات کرتے ہیں, ہم کہیں گے کہ ہم تو 3 دن تک رسول اللہ مطلب جو محمد تھا اس سے بحث کرتے رہے, 3 دن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہم تو مطمئن نہیں ہوئے. پہلے دن آئے اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ, یہ اس سے پہلے کی آیت مباہلہ سے پہلے کی. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہوئے ہیں, آدم تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے خلق ہوئے ہیں. خلقہ من تراب, اللہ نے جیسے آدم کو تراب سے خلق کیا ویسے عیسیٰ کو تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن فیکون, اس کے بعد اللہ نے کہا کن تو وہ ہو گیا. تو آدم پر تو چونکہ وہ کرسچن یقین رکھتے ہیں, آدم علیہ السلام پر تو کرسچن مانتے ہیں نا کہ آدم ہے, تو آدم جب ہے تو ان کے باپ کون ہے؟ اور اگر آدم کا کوئی باپ نہیں ہے تو عیسیٰ سے پہلے آدم کے لیے سزاوار ہے کہ ان کو ابن اللہ کہا جائے. بہت واضح ہے دلیل. بات ختم ہو گئی, اٹھ کے چلے گئے. دوسرے دن آئے پھر بحث کرنے لگے, تیسرے دن آئے پھر خام خائی کی بحث کرنے لگے, کرنے مطمئن نہیں ہوئے. تیسرے دن جب جانے لگے تب قرآن نے روک لیا. اب کہاں جا رہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جس کو علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کر رہا ہو اور بلا وجہ کی بحث کر رہا ہو, کٹ حجتی نے بلا وجہ کی بحث برائے بحث کر رہا ہو. اور حاجک علم آ چکا ہے, قرآن کہتا ہے کہ علم آ چکا ہے. علم یعنی یقین کی منزل پر آ چکے ہیں, پھر بھی بحث کریں. ان سے کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, آ جاؤ. تم دیکھیں 3 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی مد مقابل سے مقابلہ کرنے کے. ایک ہوتا ہے جسمانی طاقت کا میدان, اسے کہتے ہیں مقابلہ. ایک ہوتا ہے دلیل علمی کے ساتھ, اسے کہتے ہیں مناظرہ. اور پھر آخری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جناب اب نہ وہ کوئی دلیل مان رہے ہیں نہ یہاں سے کوئی دلیل مانی جا رہی ہے, جناب اب یہ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت طلب کریں. یہ ہے مباہلہ. تو اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور ثم نبتہل, اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا, مزید بحث نہ ہوگی, مباہلہ ہوگا. مزید بحث نہ ہوگی, مباہلہ ہوگا. اور نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جائیں گے. نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جائیں گے. یہ بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلہ ہوگا. ابھی آگے دلیل دے رہا ہوں. نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جائیں گے. یہ بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلہ ہوگا. لیکن رسول سمجھتے ہیں ان کی عادت کو. فرار کر گئے میدان سے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر بھی جو پہلے ایک پیغام آ گیا تو دوسرا ایک. ہر بات میں بیلنس بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہونا چاہیے. پیسفل کو ایگزسٹنس.
قرآن بقائے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں. آپ اپنے عقیدے پر، ہم اپنے عقیدے پر، ایک دوسرے کے بارے میں ظاہر ہے کہ دلیل دیں، لیکن سلینگ لینگویج یوز نہ ہو، ابیوزو لینگویج یوز نہ ہو، اور فزیکل تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ایک طرف تو یہ ہے. اچھا، کہیں کچھ لوگ اس کو سنبھالنے میں اتنے آگے ہو گئے، اور کہیں پر تھا ایسا معاملہ کہ جہاں برات ہمارے دین کا حصہ تو ہے، لیکن امام نے برات کا اور تبرے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، تو اس کی خاطر وہاں پر کچھ اس طرف ایسے ایکسٹریم پر ہو گئے کہ پھر ہر قسم کی بازاری بات ممبر سے کہی جائے. نہ یہ مناسب ہے، نہ وہ اس انداز سے مناسب ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے معاملے میں ہم اپنے عقیدے ہی کو بیان کرنا چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہی چھوڑ دیں. یہ بڑی ہلکی لکیر ہے اس پہ، لیکن اعتدال یہاں پر بھی ضروری ہے کہ جو طریقہ کار آپ علیہ السلام نے بتایا، دیکھیں ورنہ برات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنا الجھن نہ بے قراری ہے، مدح مولا لبوں پہ جاری ہے، کیوں بناتا ہے متبرے پر، کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے؟ پیغمبر لے کر چلے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جشن مکمل ہو گیا. پیغمبر لے کر چلے، اور آپ سب واقعے کو جانتے ہیں کہ جیسے ہی نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے بڑے سردار نے کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. خبردار ان سے معاہدہ نہ کریں، خبردار. بات یہ اسلام کی فتح ہے، کرسچینٹی پر بہت واضح ہے تاریخ میں یہ فتح ہے. اور پیغمبر کو جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے، اور پیغمبر اپنے خاندان کے ساتھ فتح و کامیاب ہو کر فتح و نصرت کے ساتھ واپس تشریف لے آئے. میں نے عرض کیا کہ جب واپس تشریف لے آئے تو پھر ولایت کا اعلان ہوا کہ اب سمجھ جاؤ کہ تمہارا ولی کون ہے. جب یاد رکھو کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. ہاں یہاں پر اگر کوئی دوست کا مطلب کرنا چاہے تو اس کی اپنی کم نصیبی ہے، اللہ کو کس اسٹینڈرڈ پہ رکھنا چاہتا ہے اور رسول کو کس اسٹینڈرڈ پہ رکھنا چاہتا ہے. اور کیونکہ یہ تو ایک ہی ترتیب میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بہت سارے مسئلے جو معاہدہ سے ہو جاتے ہیں. آخری بات گزارش کر رہا ہوں، یہ جو ہماری مجلسوں کے لیے، محفلوں کے لیے ایک اعتراض ہوتا ہے، جناب آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں کبھی علی کی بات، کبھی شہزادی کونین کی بات، کبھی حسنین کریمہ، ادھر ادھر سے کہیں کوئی اور بات ہی نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ مباہلہ کا انویٹیشن کسے ملا ہے، پہلے یہ بتلاؤ ہمیں. مباہلہ کا انویٹیشن ہے نا، قرآن میں انویٹیشن موجود ہے، یہ تو ہے نا. تو جنہیں اللہ نے مباہلے میں پسند نہیں کیا، ہم انہیں اپنی مجلسوں میں بھی پسند نہیں کرتے. یعنی اللہ کے لیے مجھے اتنا بتلا دیجئے کیا مشکل تھا، کیا مشکل تھا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَصْحَابَنَا وَأَصْحَابَكُمْ وَأَزْوَاجَنَا وَأَزْوَاجَكُمْ. دو لفظ ہی تو بڑھانے تھے، دو لفظ بڑھانے تھے تو بڑھا دیتا یہاں پر نہیں. اس نے بات رکھی وہیں تک کہ دیکھو یہ ہے بیٹے، اور یہ ہے نساء، اور یہ ہے نفس. اور توجہ فرمائیے گا، آیت میں صیغہ ہے جمع کا صیغہ، ابناء بھی جمع ہے، نساء بھی جمع ہے، انفسنا بھی جمع ہے. یعنی تین یا تین سے زیادہ. ابناء میں دو بیٹوں کو لے گئے، نساء میں ایک بیوی کو لے گئے، انفسنا میں ایک نفس کو لے گئے. یا رسول اللہ تین کہہ رہے ہیں، تین یا تین سے زیادہ قرآن میں، تین یا تین سے زیادہ. اگر ایک واحد کا صیغہ ہوتا نا سنگولر، تو بعد میں بہت سے کہنے والے ہوتے ہیں اللہ نے مانگا ہی ایک تھا تو ایک علی کو لے گئے، وہ ایک کو لے گئے تو آیت مکمل ہو گئی. نا اللہ نے کہا کہ آیت میں بہت وسعت ہے، تمہارا کتنا ضرب ہے. تمہارا کتنا
طرف ہے. لہذا یہ تھے ہی فقط 5 ایسے تھے جو مباہلہ میں جانے کے قابل تھے. بڑے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں, پھر کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ ہماری مجلسوں میں ان کا ذکر اسی خاطر ہے کہ چونکہ اللہ نے دعوت نامہ ہی انہی کے لیے دیا ہے اور محدود کر دیا کہ اس کے بعد بات نہیں کی. دوسرا یہ کہ جناب آپ علی کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی یہاں پر یہ دلیل ہے, انفسنا و انفسکم, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس عجیب ہے, نفس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے, کیا کہوں, اب عالم کہنے کے لیے مجھے کچھ ہو رہا تھا, لیکن یہ کہ خیر صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے نا لکھا, ترجمہ یہ کیا کہ اے رسول ابناءنا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے مردوں کو لاؤ. وانفسنا وانفسکم, اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو. آگے ترجمہ کیا کیا, وانفسنا وانفسکم. یہ ترجمہ سے پڑھ رہا ہوں اردو زبان کے ایک ترجمے سے. وہ اپنے داماد کو لائیں تم اپنے داماد کو لاؤ. میں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول ہے, اگر ایک سے زیادہ ہوتا تو پھر لے کے جاتے ہیں. بیٹیاں نہیں تھی, داماد تو زندہ تھے, وہ تو نہیں مر گئے تھے. ہاں تو وہ یہ جو نفس ظاہر ہے, آپ کی مسکراہٹ یہ بتلا رہی ہے کہ اس میں مجھے بات تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ نفس کا مطلب جو بالکل اس جیسا ہی ہو, اس جیسا. کائنات میں جو کوئی ہے نا, اس کا رسول سے رشتہ کاف کے اور کی کا ہے, اور جو پنجتن ہے ان سے رشتہ سا سے اور سی کا ہے. اردو میں کاف کے اور کی کا رشتہ ہے, باقی سب سے. حضور کا صحابی, حضور کی زوجہ, حضور کے امتی, اور ان سے جو رشتہ ہے علی منی وانا منہ, علی مجھ سے, حسن منی, حسن مجھ سے, فاطمہ تو بس تو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا مجھ سے, حسین منی وانا من حسین. تو علی رسول سے, فاطمہ رسول تھی, حسن رسول سے, اور جہاں حسین کی بات ہے تو پھر رسول حسین سے. اور تو یہ جو تعلق ہے انفسنا, نفس, اس پر امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا ہے, اس کو بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں بات کو. نفس ایک ہی تھا ایسا, ایک جو نفس رسول بننے کے قابل تھا, اس برابری پر آنے کے, ایک ہی تھا. اور اس خاطر کنہوں نے, علامہ فخر الدین رازی نے اسے لکھا ہے. پہلے البتہ انہوں نے پوری دلیل قائم کی, بعد میں کہا کہ یہ خلاف اجماع ہے, بس اس کو کہہ کے چھوڑ دیا, لیکن دلیل خود انہوں نے قائم کی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر انفسنا کا لفظ ہے, نفس رسول. نفس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو کچھ رسول اللہ کو حاصل تھا وہ سب کا سب علی مرتضیٰ کو حاصل تھا, سوائے اس کے کہ جسے رسول خود ایگزمپٹ کرتے ہیں. اگر انہوں نے کسی چیز کی وضاحت فرمائی تو پھر وہ استثناء ہو جائے گا. اور ایک چیز کا ایگزمپشن کیا کہ اللہ لا نبی آبادی, میرے بعد میں نبی نہیں آنے والا, یہ ایک چیز کا ایگزمپشن ہے. باقی جو کچھ ہے رسول کو حاصل وہ سب کا سب علی مرتضیٰ کو حاصل, سب کا سب. اب وہ ہمارے, اور انہوں نے یہ حدیث لکھی, یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا, انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ اس خاطر تو رسول نے فرمایا تھا کہ ومن اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی طہرہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. کیونکہ رسول تمام انبیاء سے افضل ہے, اس لیے نفس رسول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہو. اور پھر وہ حدیث لکھتے ہیں کہ اسی خاطر تو رسول نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے, اور نوح کو ان کے عزم میں دیکھے, اور ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے, اور موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھے, اور عیسیٰ کو اس کے زہد و تقویٰ میں دیکھے, اسے چاہیے کہ چہرے مبارک علی کی طرف نگاہ کر لیں. علی کی کیوں؟ اس لیے کہ علی میں سارے انبیاء کے فضائل جمع ہو گئے. یعنی جب فضیلتیں پھیلتی ہیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے, جب فضیلت سمٹ جاتی ہے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. اور اسی خاطر ہے, دیکھیں ایک ہی علی
انفسنا میں گئے. عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں. عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کرب و بلا گیا ہی نہیں. یہ تمہید ہے، میرے خیال سے کرب و بلا گیا ہی نہیں. اور اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں. لیکن اس کے اگلے مسئلے میں دلیل اتنی زیادہ محکم ہے کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہل جائے، لیکن دلیل نہیں ملنے والی. میں بالکل چیلنج کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کرب و بلا گیا ہی نہیں. اور اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں کہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی ہے. کی خاطر ایک آخری مصرع کہہ رہا ہوں، اسی ترتیب پر بات ختم کر رہا ہوں. عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کرب و بلا گیا ہی نہیں. اور اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں کہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. اور زمانہ آنکھ پر ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو اس پر کبھی چلا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ دوبارہ دہرا دوں کہ اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں کہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. اور زمانہ آنکھ پر ماتم کا یہ اثر دیکھے کہ وہ جل رہا ہے جو اس پر کبھی چلا ہی نہیں. پروردگار عالم ہمیں راہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی، چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور مواہلہ کا ظاہر ہے کہ جشن ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ تطہیر کا بھی گویا جشن ہے اور ولایت کا بھی جشن ہے. یعنی تین جشن اب ایک ساتھ جمع ہے یہاں پر. اور قبولیت کا موقع ہے. جب حضور مواہلہ کے لیے لے گئے اپنے ساتھ اہل بیت اطہار کو، تو عیسائی وہ پہچان گئے تھے. یعنی اگر کوئی ان کے صدقے میں دعا کرے، اس کے بعد اگر اللہ کی مصلحت میں ہے تو وہ ہو نہیں سکتا کہ رد ہو جائے وہ دعا. بالکل طے شدہ بات ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ یہ ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے اگر اللہ نے مصلحت میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، کچھ اور مصلحت میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی ان کا وسیلہ لے کر پہنچ جائے، جملہ کہوں، خدا کے فیصلوں پر نہیں، خدا کا اگر قضاء و قدر والا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ ایک اور عقیدے کی بحث شروع ہو جائے گی. نہیں، لیکن یہ کہ خدا نے جو کسی کی تقدیر میں لکھا ہے، بدا کا عقیدہ تو ہم سب جانتے ہیں، وہ بدل بھی سکتا ہے. تو خدا کی لکھی ہوئی تقدیر پر نظر ثانی کا جو خصوصی اختیار رکھتا ہو اسے شریعت میں وسائل کہا ہے. یہ میں کب کہہ رہا ہوں خود سے، یہ تو خود واقعات، تاریخ کے واقعات سے ثابت ہے. اور یہ جب میدان قیامت میں ہم جیسے گناہگار پہنچیں گے تو لکھا جا چکا ہے نا تقدیر میں کہ یہ گناہگار ہے، اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بِإِذْنِ اللہ ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے. اللہ ہی نے یہ اختیار کیا، لیکن یہ ہے کس کے پاس؟ جواب حسین ابن علی کے کون ہے؟ یقین فرمائیے گا. اور
اسی خاطر ہے، دیکھیں اسی خاطر میں، چونکہ اب یہ آخری محرم سے پہلے ایک بڑا اجتماع ہے یہاں پر، اور اس کے بعد شب جمعہ کی بہرحال ایک مجلس ہے، آپ اس میں ضرور تشریف لائیے گا۔ اس کے بعد نماز جمعہ ہے تقریباً 12:15 پر نماز جمعہ ہے، 12:13 پر ہے، اور ساتھ میں یہ بہت ضروری اعلان خود کربلا کے واقعے کے بارے میں یوتھ کے لیے کہ شیخ السلامی سڈنی سے تشریف لائیں گے فرائیڈے کو، جو فورتھ نائٹلی یوتھ سیشن ہوتا ہے، ان کے پیرنٹس بھی شریک ہو سکتے ہیں، مغربین وہی پڑھائیں گے، اس لیے کہ میں آپ سے رخصت ہوں گا فرائیڈے نائٹ کو، میری فلائٹ ہے محرم کے عشرے کے لیے، تو مغرب کی نماز اس رات وہی پڑھائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو میچ نائٹ یہاں پر ہوتی ہے تو اس میں وہاں پہ اسپیچ بھی دیں گے کربلا کے حوالے سے کہ وہ کربلا کیسے متاثر کر سکتی ہے دل کو اور ذہن کو۔ اپنے یوتھ کو ضرور لے کر آئیے اور آپ خود بھی اس میں شریک ہو جائیے۔ لیکن چونکہ ہمارے حد تک یہ آخری بڑا اجتماع محرم سے پہلے، اس لیے میں نے اب ایک بہت بزرگ عالم ان کا نام، چونکہ میرے پاس ان سے میں نے اجازت طلب نہیں کی اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے، میں کربلا جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ قبلہ کوئی آپ کی طرف سے کچھ بات ہے تو میں کہہ دوں گا، کوئی آپ حکم فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک کام کرنا، جب کربلا جانا تو میری جانب سے ناک جو ہے نا ان کی ذریع کی زمین پر رگڑ کے آنا، یہ کر کے آنا میری نیابت میں، اور کہنا کہ مولا حسین آپ کا ایک بندہ ہے، یہ ہے حسین قسم عجیب ہے۔ اس لیے سید الشہداء کا الگ ہی نظام رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ گر عشق آل نبی سے تیرا دل دھڑکتا ہے تو ذکر آل نبی سے یہ بے کلی کیوں ہے۔ البتہ یہ بھی خیر نعرے ہی کا مصرع تھا، لیکن آپ دیکھیں میرا ساتھ دیجیے گا، تو ذکر آل نبی سے یہ بے کلی کیوں ہے، اور اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، یہ کتنا اہم ہے، دیکھیں اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے۔ حسین نے اور اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین، اصغر سے حرملا کو، دنیا کی کون سی طاقت جو حسین کے مقابلے میں رہ سکتی ہے۔ اس لیے نام امام حسین سے، چونکہ پنجتن کی ہی عید کی مباہلہ سب کی عید تھی، تطہیر بھی سب کی عید ہے، لیکن میں خاص امام حسین اسلام کا وسیلہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان کا وسیلہ سب سے جدا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ آپ کا دل جب نام امام حسین علیہ السلام پر جوش محسوس کرتا ہے تو یقین فرمائیے یعنی خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، حدیث رسول کے مطابق۔ اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں اور آپ کو یہاں نہ بلایا ہوتا۔ بس اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا تھا، جو کچھ اس وقت اس موضوع کے ارتباط میں تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب ہر ایک اپنا اپنا نصیب ہے، جو جس خلوص سے اور جس توجہ سے مانگنا چاہے۔ امام حسین اسلام کے نام پر سب میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا جهاد عند الله اشفع عشر بہت روحانی ماحول ہے اس وقت آپ اپنی آخرت کے لیے میری آخرت کے لیے یا جہاد عند اللہ اشفع اور ہم دنیا کے لیے جو حاجات ہیں جو حاجات ہیں یا جہاد عند اللہ اشفع اس کے لیے اولاد کے لیے صحت یابی کے لیے اور آخری پورے حسین کے انتقام کے لیے ظہور امام زمان یا جہاد عند اللہ اشفع لنا عند اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر